فیصل آباد ڈویژن میں عام انتخابات کے لیے ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس عام انتخابات کی حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے ٹرانسپورٹیشن پلان، پولنگ سکیمز، CCTV کیمروں کی تنصیب اور حساس پولنگ سٹیشنز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ عام انتخابات 2024 کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت انتظامات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیار شیخ دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت۔ کمشنر نے ٹرانسپورٹیشن پلانٹ، پولنگ سکیمز، پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمروں کی تنصیب اور حساس پولنگ سٹیشنز کی تفصیلات پر بریفنگ لی۔ کمشنر سلوت سعید نے کنٹرول رومز کو فعال کرنے اور متعلقہ حکام کو شفٹ میں سٹاف ڈیوٹی پر موجود رہنے کی ہدایت کر دی۔ فیسکو کو پولنگ ڈے پر بلا تعطل بجلی کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے تحریر کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا امن و امان کے قیام کے لیے ضلعی پولیس، پاک آرمی، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے قریبی رابطہ رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ہیلتھ اور دیگر محکموں کو آن بورڈ لیں اور ان کے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ ہوں گی۔ سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس روزانہ منعقد کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصل آباد میں ریجن پولیس آفیسر ڈاکٹر عابد خان کی پولیس افسران سے میٹنگ۔ CPO محمد علی ضیاء، SSP اور ڈویژنل SPs کی شرکت۔ RPO ڈاکٹر عابد کی 15 پر موصول ہونے والی کالز پر فوری رسپانس کی ہدایت۔ بولے مقدمات کے اندراج میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں۔ زیر تفتیش مقدمات کے بروقت چلان عدالتوں میں جمع کروائے جائیں گے۔ پرامن الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عام انتخابات کے لیے ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لمبا مسیح کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ SNA محمود احمد کی حلقوں کی جیو ٹیننگ اور دیگر انتظامات پر بریفنگ۔ کہتے ہیں کنٹرول روم سے انتخابات کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پرامن شفاف انتخابات کے لیے مکمل معاونت فراہم کی جائے گی۔ ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے فل پروف پولنگ اسکیم تیار کی گئی ہے۔ تمام ریٹرننگ افسران میرٹ پر امیدواروں کے لیے انتخابی ماحول فراہم کریں۔ چنیوٹ میں عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سٹیشنز کا سامان متعلقہ ریٹرننگ افسران کو پہنچا دیا گیا۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پولنگ سٹیشنز کے سامان کی پیکنگ کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز، صوبائی اسمبلی کے لیے سفید تھیلیوں میں سامان مہیا کیا جائے گا۔ تھیلیوں میں اسٹیشنری، مختلف فارم، مہر، سٹیمپ پیڈ، سیل بند لفافے، ووٹر لسٹیں اور دیگر سامان شامل۔ سامان کی ترسیل 7 فروری سے شروع ہوگی۔ جنگ میں انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں۔ ROs کو پولنگ سامان فراہم۔ ROs کے دفاتر میں سامان کی سیکیورٹی کے لیے اضافی پولیس اہلکار تعینات۔ مردم شماری تصحیح شدہ لسٹوں کی بنیاد پر ووٹرز کے پولنگ سٹیشنز کا انتخاب بھی مکمل کر لیا گیا۔ انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ جنگ میں ریٹرننگ افسران کو پولنگ سامان کی فراہمی مکمل کر دی گئی۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں موجود سامان کی سیکیورٹی کے لیے اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی فراہمی کے بعد مختص شدہ سینٹر سے پولنگ عملے کو سامان فراہم کیا جائے گا۔ ماہیر اسٹیڈیم اور اسلامیہ ہائی اسکول میں قائم سینٹر سے پولنگ عملہ سامان حاصل کر سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کے تناسب سے ووٹر لسٹیں تیار۔ شہریوں کو آج سے پولنگ اسٹیشنز کی معلومات تک رسائی ممکن ہوگی۔ ووٹرز میسج کے ذریعے گھر بیٹھے پولنگ اسٹیشن بارے معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ ووٹرز کو رہائش سے قریب ترین پولنگ اسٹیشن الاٹ کرنے کے لیے خصوصی پلاننگ کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مردم شماری اور تصحیح شدہ ووٹرز لسٹوں کی بنا پر ووٹرز کے پولنگ اسٹیشن کا انتخاب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کو تمام تر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ریٹرننگ افسران پولنگ اسٹیشن پر ضروری اقدامات مکمل کرائیں گے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ جنابوالا کے NA 96 سے آزاد امیدوار رائے حیدر کھرل کی مشکلات میں اضافہ۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش نہ ہونے پر رائے حیدر کھرل کی عبوری ضمانت خارج۔ رائے حیدر کھرل پر بغیر اجازت اپنی سوسائٹی کے لیے سڑک بنانے کا الزام ہے۔ آزاد امیدوار رائے حیدر کھرل مشکل میں۔ جڑاوالا کے NA 96 سے امیدوار رائے حیدر کھرل اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ رائے حیدر کھرل کو صبح 9 بجے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسپیشل اینٹی کرپشن عبدالرحیم کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وکلاء نے موقف اپنایا کہ رائے حیدر کھرل کے والد کا ختم شریف تھا، جس کے باعث وہ ابھی پیش نہیں ہو سکتے۔ وکلاء کے وقت دینے کی استدعا پر عدالت نے رائے حیدر کھرل کو 2 بجے پیش ہونے کا حکم دیا۔ وقفے کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو رائے حیدر کھرل دوبارہ عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدم پیشی پر عدالت نے رائے حیدر کھرل کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ گزشتہ سال نومبر میں ASI اینٹی کرپشن غلام غوث کی درخواست پر FIA کاٹی گئی تھی۔ رائے حیدر کھرل پر الزام ہے انہوں نے بغیر NOC اپنی سوسائٹی کی سڑک بنا رکھی ہے۔ رائے حیدر کھرل NA 96 سے آزاد امیدوار ہیں۔ ضمانت خارج ہونے پر رائے حیدر کھرل کو الیکشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔
فیصل آباد میں عام انتخابات کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ NA-100 میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی بھرپور انتخابی مہم، جماعت کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی قومی اسمبلی کے حلقہ 100 میں انتخابی مہم زور و شور پر ہے۔ کڑی والا، ریاض گارڈن، چک نمبر 8، پانچ گرائی، کمال پور کا دورہ کیا۔ انتخابی مہم کے حوالے سے نکالے جانے والے جلسے، جلوسوں اور کارنر میٹنگز میں شرکت کی۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے رانا ثناء اللہ خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ خان نے چک نمبر 100 کڑی والا میں طارق گل، کاشف ندیم ٹھیکیدار، اشفاق گل، امین گل، لالا صفدر گل، یا مغل، وسیم گل، چودھری وکاس نمبردار، حامد وینس کے جلسے اور کارنر میٹنگز میں شریک ہوئے۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ PTI کی حکومت نے ہمارے منصوبوں کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ حکومت بنتے ہی اپنے وعدے پورے کریں گے۔ پچھلے الیکشن میں آپ سے وعدے کیے تھے وہ بھی، اور آج بھی میں نے جو آپ سے گیس کی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے وعدے پورے کریں گے انشاءاللہ۔ ریاض گارڈن میں آمد پر رانا ثناء اللہ خان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ سنی علماء کونسل کی جانب سے نون لیگ کے حمایت کا اعلان کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کو حقیقی معنوں میں مشکلات سے نکالنے والی جماعت کون ہے۔ ہم نے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ملک ترقی کر رہا تھا۔ ہم G20 ممالک کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ چک نمبر 8، پانچ گرائی، پاسٹر ڈیوڈ مینوئل کے توسط سے کارنر میٹنگ مسیحی برادری سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کو دوبارہ خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ امید ہے آپ سب منظم انداز میں 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ آپ کے اس علاقے کے جو مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، بجلی کے، گیس کے، نالی سولن کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے سارا جہاں پہ چل پھر کے دیکھا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ آپ کے سارے مسائل جو ہے ان کے اوپر بھرپور توجہ دیں گے۔ رانا ثناء اللہ خان چک نمبر 5 کمال پور ٹرک سٹینڈ پہنچے، جہاں محمد افضل اولک، عبد المالک نمبردار، جاوید والا، ذیشان اولک و دیگر کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ میں انٹر ڈسٹرکٹ والی بال کا فائنل ٹاکرا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام ڈویژنل سطح کے اسپورٹس مقابلے گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ میں انٹر ڈسٹرکٹ والی بال کا فائنل میچ ہوا۔ فائنل ٹاکرے میں فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طالبات مد مقابل تھیں۔ آج ہمارا میچ ہوا والی بال کا، ہم نے ٹوبہ کے ساتھ میچ ہوا تھا ہمارا، وہ ہم نے میچ جیتا ہے 3-0 سے، اور ہم پڑھائی کے ساتھ گیم بھی کھیلتے ہیں، اور ہم نے ٹریننگ کی ہے، اس ٹریننگ کی وجہ سے آج ہم نے یہ میچ جیتا ہے۔ ہار جیت تو کھیل کا گیم ہے، اس لیے پڑھائی کے ساتھ اسپورٹس بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں HED کا بھی تھینک یو کرتی ہوں، اور اسپورٹس کے لیے ایونٹس ایسے وومنس کے لیے ہونے چاہیے۔ فوکل پرسن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شکیل گل اور پرنسپل تبسم ریاض کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں۔ اسپورٹس تو ظاہر ہے بڑی ضروری ہیں، ہیلتھی مائنڈ از آلویز ان اے ہیلتھی باڈی، تو ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہمارے جو بچے جو ہیں وہ مینٹلی بھی آگے جو ہے وہ گرو کریں گے اور فزیکلی بھی۔ والی بال مقابلے کے فائنل میچ میں فیصل آباد نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کو 3-0 سے شکست دے کر ایونٹ اپنے نام کر لیا۔ اختتام پر فوکل پرسن ڈاکٹر شکیل گل، پرنسپل تبسم ریاض اور انچارج سپورٹس مس زرینہ نے طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین رامش کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔